اچھا جی، اب ہے مجزوم ہی کی سیریز کا اگلا اور بہت اہم امر حاضر. اور بعض عربی کتابوں میں تو زمانے کو 3 بتاتے ہیں: ماضی، مضارع اور امر. اور ہماری کتاب میں یہاں امر حاضر لکھا ہوا ہے، یعنی ہماری کتاب میں امر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: امر حاضر اور امر متکلم. یہ سمجھانے کے لیے اصل میں، ورنہ اصل میں اصطلاح استعمال صرف امر کی ہی ہوتی ہے. ہم کسی اور کتاب میں عام طور پر جو ہے یا تفاسیر میں امر حاضر کی کوئی اصطلاح نہیں دیکھتے، بلکہ صرف امر دیکھتے ہیں. تو اصل میں اصطلاح تو امر ہی ہے. ہماری کتاب میں سمجھانے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: امر حاضر اور امر متکلم. پھر ہم دوہرا دیں، ہم نے پڑھا تھا کہ جوازم مضارع ایک فعل کو مجزوم کرنے والے 4 ہوتے ہیں: لم، لما، لی، لا. اور 2 فعل کو مجزوم کرنے والا ایک ہوتا ہے: ان. تو لم، لما، ان تو ہم پڑھ چکے ہیں. درمیان میں وہ نون ثقیلہ آ گیا. ابھی لی اور لا نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور آ گیا، یعنی نون ثقیلہ کے بعد ایک اور چیپٹر آ گیا، امر حاضر. اور اس کو بھی لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی مجزوم کا سلسلہ ہوتا ہے. جب مجزوم کرنے سے پہلے کچھ ہوتا ہے وہ پہلے ہم دیکھ لیں گے، مگر اس کا آخری سٹیپ جو ہے وہ مجزوم کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد چیپٹر آئے گا لی اور لا کا. تو یہ جو امر حاضر ہے، یعنی جو کہ فعل امر ہے، اصل میں یہ اصطلاح استعمال کر لیں: عوامر و نواہی. تو یہ عوامر جو ہے یہ امر سے نکلا ہے، نواہی جو ہے وہ نہیں سے نکلا ہے. تو امر جب ہم بیٹری پڑا در اٹھ کے تو آواز آ رہی ہے؟ صحیح ہے، صحیح آ رہی ہے. ہے. درمیان سے کوئی اور آواز آ رہی تھی. جی جی ٹھیک، الحمدللہ. تو عوامر کے جب ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں عوامر کے صیغے، تو اصل میں یہ امر کہلاتے ہیں. اور امر کے تو ویسے فقہ کے اندر اس کے کچھ 26 سے زیادہ استعمالات ہیں. اصول فقہ کا جب ہم چیپٹر مضمون پڑھتے ہیں تو وہاں تو اس کے 26 سے زیادہ استعمال ہیں. ہم فی الحال 2 ہی استعمال کریں گے: ایک ہے حکم اور ایک ہے درخواست. ایک ہے حکم اور ایک ہے درخواست. جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہاں بھی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ وہ امر تو کہنے میں امر ہے، مگر وہاں یہ درخواست کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ہمارے سامنے جو جملے آیات آئیں گے ان میں یا تو حکم دیا جائے گا یا وہ درخواست کی جائے گی. تو اہم ترین بات یہ ہے کہ امر جو ہے، کہ جس میں یہاں امر حاضر بھی لکھا ہے، حاضر سے مراد کیا ہے؟ حاضر کے 6 صیغے. امر بنتا ہے مضارع سے، اور امر مضارع کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے، امر مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. یعنی مراد یہ کہ 7 سے لے کر 12 تک یہ جو صیغے ہیں یہ ان پہ بنے گا. تو فعل امر یا فعل امر حاضر مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتے ہیں. اور ان 6 صیغوں میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تا ہٹا دیتے ہیں، علامت مضارع تا ہٹا دیتے ہیں. اس کے بعد جو لفظ بچ جائے گا وہ ساکن ہوگا، اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ لگا دیتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جیسے با فتح سے فتح یفتح، تو 7واں صیغہ ہوتا ہے تفتح، اور 7واں صیغہ ہے تفتح. پھر 8واں صیغہ ہے تفتحانی، اور 9واں صیغہ ہے تفتحون. پھر 10واں صیغہ ہے تفتحینا. پھر تفتحان. 11واں صیغہ ہے تفتحانی، اور 12واں صیغہ ہے تفتحنا. تو یہ حاضر کے 6 صیغے ہو گئے، اور حاضر کے 6 صیغوں سے ہی امر بنتا ہے، جس کو صرف امر کہا جائے یا امر حاضر کہا جائے. سب سے پہلی بات جو کہ قاعدے میں یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ صیغے کی علامت مضارع تا ہٹا دیں. سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم تا ہٹا دیں گے. جب آپ تا ہٹا دیتے ہیں تو پڑھنے میں نہیں آتا. تو جیسے یہ فا ساکن ہو گیا، اگر ہم نے سب کی جگہ سے تا ہٹا دی ہم نے، تو اب یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. اب اس پہ حمزہ لگائیں گے. یہ فا ساکن ہو گیا، پڑھنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ حمزہ لگاتے ہیں. جیسے کہ اگلا اسٹیپ ہے، حمزہ اگلا جو قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ علامت مضارع ہٹانے کے بعد مضارع کا پہلا حرف ساکن آئے گا، اسے پڑھنے کے لیے ایک حمزۃ الوصل لگا دے. یعنی یہ حمزۃ الوصل سے مراد ہے کہ اگر یہ اپنے پہلے والے لفظ سے مل کر آئے گا تو یہ لکھا تو جائے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو یہ ہم نے حمزہ ہے جناب، حمزہ لگا دیا ہم نے. اس کے بعد ہاں اگر یہ ہاں پر مضارع کے عین کلمے پر پیش ہے،
اگر مضارع کے عین کلمے پر پیش ہے. اب یہاں پر مضارع کا عین کلمہ کیا ہے؟ یہ جو بن گیا ہے فا ہاں تا اور ہا، اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ ہاں تا عین تا ہے. ہاں سبھی عین تا کلمہ تا جو ہے یہاں پر تا ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہاں ہیں کہ جب ہم نے علامت مضارع تا ہٹا دیا، فا کلمہ ہمیں ساکن مل گیا، اس کے بعد پڑھنے کے لیے حمزہ لگا دیا ہم نے. اب حمزہ پہ کوئی نہ کوئی حرکت تو لگائی جائے گی جس کی مدد سے پڑھا جائے گا. حمزہ پہ ذیل لگائے، حمزہ پہ پیش لگائے، حمزہ پہ زبر لگائے. تو انہوں نے قاعدہ یہ بنایا کہ اگر تو یہ سب کرنے کے بعد جو عین کلمہ ہے اگر اس پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پہ بھی پیش لگا دیں، ورنہ زبر، اور اگر زیر ہو تو زیر لگا دیں. یعنی عین کلمے پر اگر پیش ہو تو حمزہ پر پیش لگا دیں، ورنہ حمزہ پہ زیر لگا دیں. تو اس وقت ہمارے سامنے اس وقت جو عین کلمہ ہے وہ تا ہے، اور تا پہ جو ہے وہ زبر ہے. اس وقت ہمارے سامنے جو عین کلمہ ہے وہ تا ہے، اور تا پہ جو ہے وہ زبر ہے. تو ہم نے پھر حمزہ پہ زیر لگا دیا. یعنی ثلاثی مجرد میں جب امر بناتے ہیں ہم تو علامت مضارع کو دیکھتے ہیں، علامت عین کو دیکھتے ہیں. اگر عین کلمے پر پیش ہو تو حمزہ پر پیش لگا دیتے ہیں، ورنہ حمزہ پر زیر لگا دیتے ہیں. تو یہاں چونکہ عین کلمے پر زبر ہے، پیش نہیں ہے، تو ہم نے حمزہ پہ زیر لگا دیا. ٹھیک ہے جی. افتہو، افتہانی، افتہونا، افتہینا، افتہانی، افتہنا، یہ 6 صیغے ہمارے پاس ہو گئے. اب آخری کام یہ ہے کہ اس کے بعد مضارع کو مجزوم کر دیں. لام کلمے کو چھوڑ دیجئے، پھر لکھ دیجئے مضارع کو مجزوم کر دیں. اب مجزوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں پر پیش ہے اس پہ سکون لگا دیں، جہاں نون ہے وہاں نون ہٹا دیں، جہاں پر جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں وہاں واو نون ہٹا کر الف لگا دیں، اور جہاں مؤنث جمع کا صیغہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو ہم نے یہاں پہ پیش ہٹا کر علامت سکون لگا دیا، اور یہاں پر ہم نے یہ نون ہٹا دیا، یہ بھی ہم نے نون ہٹا دیا، یہ نون بھی ہٹ گیا، اور یہ نون بھی ہٹ گیا. تو یہ ہو گیا افتح، افتحا، افتہو، افتہی، افتحا، افتحنا. یہ اوپر لکھا ہوا ہے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. اصل میں دوبارہ ہم دہرا دیتے ہیں. سب سے پہلے علامت مضارع تا ہٹا لیتے ہیں. تا ہٹانے کے بعد فا کلمہ ساکن ملتا ہے. فا کلمہ ساکن ہو پڑھنے کے لیے فا کلمے سے پہلے حمزہ لگائیں گے. فا کلمے سے مراد کیا ہے؟ مادے کا پہلا حرف. یہ ذہن میں رکھیں، وہاں فا نہیں ڈھونڈیں گے بلکہ مادے کا پہلا حرف ہوگا. اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ لگا دیں گے. اب حمزہ پر حرکت کیسی لگائیں؟ ہم اس کو دیکھیں گے عین کلمے کی حرکت کیا ہے. عین کلمے پر اگر تو پیش ہے، یعنی مادے کے دوسرے حرف پر اگر پیش ہے تو حمزہ پر پیش لگائیں گے، ورنہ حمزہ پر ذیل لگائیں گے. اور اس کو مزید اگر آسان کر دیں تو باب نصرہ اور باب کرومہ، باب نصرہ اور باب کرومہ دونوں کے مضارع کے عین کلمے پر پیش ہوتا ہے. نصرہ ینصرو، کرومہ یکرمو، دونوں کے مضارع کے عین کلمے پر پیش ہوتا ہے. جب اس کو امر بنائیں گے تو ان کے حمزہ پر پیش آ جائے گا. اور بقایا جو 4 باب ہیں، فترہ ہے اور دربہ ہے اور حسیبہ ہے اور ایک اور ہے، تو یہ جو چار ہیں، یہ ان کے جب امر بنائیں گے تو حمزہ پر ذیل لگے گا. تو باب نصرہ اور کرومہ کے امر بناتے وقت حمزہ پہ پیش لگ جائے گا، کیونکہ دونوں کے جو مضارع ہیں وہ عین کلمے پہ پیش ہے. بقایا جو 4 باب رہتے ہیں ان کا جب امر بنائیں گے تو حمزہ پہ ذیل لگ جائے گا. ٹھیک ہے سر؟ اچھا، اس میں سر ایک چیز پھر سامنے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے پہلے ایک چیز جو پڑھی تھی کہ مجہول بنانے کے لیے ہم پیش لگاتے ہیں، تو پیش کا ابھی تک ذہن میں یہ تھا کہ مجہول ہے. تو اس میں یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ہر شروع والا پیش والا جو ہے نا وہ مجہول نہیں ہوگا، بلکہ یہ والا اس میں بھی آ سکتا ہے کہ جس میں وہ فعل امر بنا ہوا ہو. دیکھیں، ایک اس کو تھوڑا سا اور آپ پھیلا دیں اس بات کو. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم پہلے تو دیکھ لیا کرتے تھے کہ فا کلمے پر پیش ہو تو ہم اس کو مجہول کہہ دیا کرتے تھے، جبکہ یہاں پر حمزہ پر پیش ہے. اب اسی عنصر کو دیکھیں نا، اگر بالفرض ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عنصر مجہول ہے تو کون سا صیغہ ہوگا؟ تو اس کریں، ہمیں امر کا نہیں پتا، یا ابھی امر تک ہم نہیں پہنچے، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عنصر یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو مجہول کا کون سا صیغہ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں پڑا ایسا کوئی بھی نہیں آ رہا. اگر بالفرض ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجہول کا 13واں صیغہ ہے تو وہ عنصر ہو جائے گا.
उनसुरु हो जाएगा, जबकि ये क्या है, उनसुर। तो इससे भी हम पहचानते हैं कि बिलफर्ज हमने पहले स्टेप में ये देखा कि ये मजहूल है, तो हम ये तलाश करेंगे कि ये उनसुर किस सीगे में आते हैं, यानी कि किस वजन पर आ रहा है। तो उनसुर का तो कोई वजन ही नहीं है ना, यानी उफ उल कोई वजन ही नहीं है, उफ उलू है। जैसे ये नसरा यनसुरु तनसुरु उनसुरु, अमर जब मजहूल बनाएंगे, मैं मदद किया जाता हूँ, मैं मदद किया जाऊंगा, ठीक है, तब तो उनसुरु हो जाएगा। मगर यहाँ पर उनसुर है, तो उनसुर तो मजहूल का सीगा इसलिए नहीं बन पा रहा कि रा पे सकून है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये कि वही आपकी बात है कि अब हमेशा पेश को देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये मजहूल है, बल्कि अमर भी है, बल्कि आगे जाके सलासी मजीद पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो ये और एहतियात करेंगे हम। तो ठीक है, अब इस वक्त किताब में आपके सामने 3 बाप से दिए गए, तीनों बाप में हमजा की हरकत देख लीजिए। नसरा यंसुरु यानी जिसके मुजारे पे ऐन माजी में मुजारे पे ऐन कलमे पर पेश है, तो वो हमजा पर पेश हो गया। जिसके मुजारे पे ऐन कलमे पर ज़बर है, वो हमजा पर ज़ेर है। जिसके मुजारे पे ऐन कलमे पे ज़ेर है, तो वो हमजा पे ज़बर है, ज़ेर है। यानी ऐन कलमे पर ज़ेर हो या ज़बर हो तो हमजा पर ज़ेर आता है, वरना हमजा पर पेश आता है। ये हुक्म के लिए भी आता है और ये दरख्वास्त के लिए भी आता है। और वही बात है कि अगर हम फंस गए इफ़ अला, बाज़ औक़ात जल्दी में हम इफ़ अला को हो सकता है गलती से कह दें कि ये 13वां सीगा है, क्योंकि हमने सिर्फ हमजा पे फोकस किया और हमने कहा कि ये 13वां सीगा है। तो 13वां सीगा इसलिए नहीं हो सकता कि इसका कोई वज़न ही नहीं है हमारे पास, यानी हालत रफ़ा में, नसब में या जज़म में हमारे पास कोई ऐसा वज़न ही नहीं है जो इफ़ अला बनता हो। तो जब हमें कोई वज़न नहीं मिले तो इसको पहले ये देखते हैं कि ये हो सकता है अमर हो। तो चूंकि अभी आगे हमने पढ़ा नहीं है तो फिलहाल अमर ही को फोकस करते हैं, तो अमर हमारे सामने मौजूद है। ज़ख़ीरा अल्फाज में लिख लीजिए, ताला तू एक मुज़क्कर, आ रहीमा रहम करना, कर आ पढ़ना, शराहा खोलना वाज़े करना, जाला बनाना, रज़ा का अदा करना देना, कनाता इबादत करना, सजदा सजदा करना, रका रुकू करना, हशरा जमा करना, साला सवाल करना, हुना का वहाँ, ज़करा याद करना, और हा होना यहाँ। अब बाप नसरा से अबदा की का अमर बनाना है, तो ये माजी में तो ऐन कलमे पर ज़बर है, मगर मुजारे पे ये ऐन कलमे पर पेश हो जाता है। तो अगर इसका 7वां सीगा देखें तो ताबुदू और ताबुदानी, ताबुदूना और ताबुदीना, ताबुदानी और ताबुदना। अब इसका अलामत मुजारे इन सब के ता हटा देंगे, अलामत मुजारे ता, हमज़ा लगा देंगे, और चूंकि ऐन कलमे पर पेश है, ऐन कलमा यहाँ पर क्या है, बा है। ऐन कलमा किसको कहते हैं, मादे के दूसरे हुर्फ को। तो बा पर पेश है यानी कि ऐन कलमे पर पेश है, तो हमज़ा पर पेश लगा देंगे और वकाया उन सबको मज़ूम कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ओ बुद, ओ बुदा, ओ बुदू, ओबुद, ओ बुदी, ओबुदा, बुदा ओबुद, और ओ बुदना। ठीक है जी, तो ये अलामत मुज़ारे ता हटा देंगे, ऐन कलम की हरकत को देखेंगे। अगर ऐन कलमे पर पेश है तो हमज़ा पर पेश, वरना ज़ेर लगा देंगे। या इसको इस तरह याद कर लें कि बाप नसरा और बाप करूमा पे जब अमर बनाएंगे तो हमज़ा पर पेश लगेगा, वरना हमज़ा पे ज़ेर लगेगा। इसी तरह जाला का अमर बनाएंगे तो ये बन जाएगा इजअल, क्योंकि ये होगा तजअलू, तजअलानी, तजअलूना, तजअलीना, तजअलानी, तजअलना। ये 6 सीगे हाजिर के हैं। इनका फिर अमर बनाएंगे तो चूंकि ऐन कलमे पर ज़बर है तो हमज़ा पे ज़ेर आ जाएगा। तो इजअल, इजअला, इजअलू, इजअली, इजअला, इजअलना, इनमें से आप पास की प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ये ऊपर बहुत सारे अफ़ाल दिए गए, इनमें से बास की प्रैक्टिस कर लीजिए तो इंशाल्लाह अमर क्लियर हो जाएगा। और शरीबा बाप समया से इसका यशरबू बनता है मुजारे में, यानी ऐन कलमे पर मुजारे में ज़बर है, तो इसका जब अमर बनाएंगे तो ये बन जाएगा इशरब, इशरबा, इशरबू, इशरबी, इशरबा, इशरब, इशरब। इशरब, तो देखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्फाज मानी जो ऊपर दिए गए हैं इनका अमर बना लीजिए, पीछे कोई
افعال دیے گئے ان میں سے امر بنا لیجئے اور اس کی پریکٹس کر لیجئے کہ جس کے مضارع میں عین پہ پیش ہو، عین پہ زبر ہو، عین پہ زیر ہو، تو بعض کا امر بنا دیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ اب مشق نمبر 44 با ہے تعالی یا محمودو، تعالی یہاں اوپر الفاظ معنی دیے گئے، تو ایک مذکر آ، تو آ اے یا محمود، تو آؤ اے محمود یا محمودو، یا محمودن تھا اور یا کی وجہ سے یہ محمودو ہو گیا، یا اپنے منادہ کی تنوین کو خفیف کر دیتا ہے۔ تو آؤ اے محمود، وا اور اجلس، یہ اصل میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو حمزہ لگاتے ہیں امر میں، یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی اگر ما قبل سے ملایا جائے تو یہ لکھنے میں تو آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو یہ اصل میں اگر الگ الگ کریں تو وا اجلس ہے، وجلس، اور تو ایک مذکر بیٹھ، اور تو بیٹھ، علل کرسی، یہ کرسی پر۔ اچھا، یہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ امر جو ہے وہ حاضر کے 6 سیغوں سے بنتا ہے، یعنی 7 سے لے کر 12 تک، مگر اب اپنی جگہ یہ خود 6 سیغے ہو گئے، یعنی اگر آپ اوبدو کو دیکھیں تو اوبد، اوبدا، اوبدو، اوبدی، اوبدا، اوبدنا، یہ امر کے 6 سیغے ہو گئے۔ تو اگر ہم یوں کہیں، یا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا، اوبد جو ہے وہ 7واں سیغہ ہے مضارع کا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر کا پہلا سیغہ ہے، اوبدا امر کا دوسرا سیغہ ہے، اوبدو امر کا تیسرا سیغہ ہے، اوبدی امر کا چوتھا سیغہ ہے، تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو وجلس علل کرسی، وجلس آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ اصل میں تھا تجلسو، تو ایک مذکر بیٹھتا ہے، بیٹھے گا، اور جب آپ اس کو امر بنائیں گے علامت مضارع تا ہٹا دیں گے، چونکہ فا کلمہ ساکن ہے، حمزہ لگائیں گے، اور عین کلمے پر زیر ہے، یعنی یہاں جو لام ہے وہ عین کلمہ بتا رہا ہے، تو چونکہ عین کلمے پر زیر ہے تو حمزہ پہ ہم نے زیر لگایا، تو یہ اصل میں بن گیا اجلس، تو ایک مذکر بیٹھ، امر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، حکم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور جب ملا کر اس کو لکھیں گے، پڑھیں گے، تو یہ حمزۃ الوصل کی حرکت جو ہے وہ گر جائے گی۔ وجلس، اور تو بیٹھ، علل کرسی، یہ کرسی پر۔ اس کے بعد پھر فا کے بعد یہ اشرب ہے، یہ اصل میں 7واں سیغہ تھا واحد مذکر حاضر کا، یہ تشریبو تھا، اور تشریبو کو جب امر بناتے ہیں تو یہ اشرب بن جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ عین کلمے پر زبر ہے، تو عین کلمے پہ زبر کی وجہ سے یہ پھر یہ تشربو تھا، معذرت، تو یہ اشرب بن گیا۔ تو فا اشرب یعنی کہ فشرب، پس پی القہوتا، قہوہ، آؤ اے محمود، اور بیٹھو کرسی پر، اور پیو قہوہ۔ تو اجلس اور اشرب یہ 2 امر کے سیغے ہیں، دونوں واحد مذکر حاضر ہیں، اور دونوں امر کے پہلے پہلے سیغے ہیں۔ یہ اب دوسرا میں کروں۔ جی جناب۔ یا احمدو اقرا شیئن من القرآن لاسمع قراتک، یا احمدو کے اندر یا جو ہے حرف ندا ہے، احمدو حالت رفع منادی ہے، اس وجہ سے اس کی تنوین خفیف ہو گئی ہے۔ اقرا فعل امر ہے، مادہ ہے قاف را آ، واحد مذکر حاضر کا، اور باب ہے فتح یفتح، اور اس کے اندر انتا جو ہے پوشیدہ فاعل ہے۔ شیئن جو ہے حالت نصب بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے، اور من القرآنی جار مجرور ہے، مرکب جاری ایز متعلق فعل، اور اگر یعنی یہ تو ایک یعنی یہاں تک وہ ہو گیا، اور پھر اسما، لام زیر لی جو ہے حرف ناصبہ ہے، مضارع کو منصوب کر رہا ہے کئی کی صورت میں، اور اس کا مطلب ہو گیا ترجمہ کریں گے تو تاکہ، اسما فعل مضارع ہے اور منصوب ہے، باب یعنی اس کا جو ہے سمع یسمع سے ہے، اور مادہ سین میم عین ہے، واحد متکلم کا یعنی صیغہ ہے یہ۔ اچھا، اب اس طریقے، اور یہ جو آخری ہے یہ قراتا کا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، قراتا مضاف ہے اور کا جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ مفعول ہے، حالت نصب اس کی بتا رہی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ فعل اپنے پوشیدہ فاعل انتا، مفعول اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے احمد، تو پڑھ کچھ قرآن میں سے
تاکہ میں سنوں تیری قرات. کہیں کوئی غلطی ہو تو تصحیح ٹھیک ہے کر جی، دیجیے. ماشاء اللہ. تو اقرا جو امر کا سیگا ہے، واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے، مادہ غافرہ اور حمزہ ہے. اور یسما جو ہے وہ منصوب ہے لام کئی کی وجہ سے. یہ اصل میں تسمعو تھا، اور سوری، تاکہ یہ 13واں سیگا ہے، واحد مذکر واحد متکلم کا سیگا اسمعو تھا، اور لام کئی کی وجہ سے یہ اسمع ہو گیا. تو دو یہاں پہ ہمیں تبدیلی مل رہی ہے. ایک تو اقرا ہے، یہ امر کا سیگا ہے، تقرأو 7واں سیگا، اور ایک اسمعو تھا جو لام کئی کی وجہ سے اسمع ہو گیا. اور عموماً امر کے ساتھ جو ہے وہ مفعول آتا ہے. جیسے اقرا کے ساتھ جو مفعول آیا وہ شیئن آ گیا، اور نکرا رکھا ہے کہ کچھ پڑھ قرآن سے. اور اسما میں جو اسما ہے، یہ تو خیر امر نہیں ہے، مگر امر کے ساتھ جو ہے عموماً جو ہے وہ مفعول آتا ہے. لیا اسما قراءتا کا میں جیسے کہ آپ نے کہا، اسما کا جو مفعول ہے وہ قراءتا ہے، اور اس میں پوشیدہ فاعل جو ہے وہ انا ہے. تو اے احمد تو پڑھ کچھ قرآن سے تاکہ میں سنوں تمہاری قراءت. قراءتا کا جو ہے مرکب اضافی ہے. جی جناب، اور کوئی صاحب تیسری آیت کا ترجمہ کر دیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی، بندگی کرو جو تمہارا رب ہے اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس جیسے پہلے آیا کہ منادہ ہے، اعبدوا تعبدوا سے ہے تو اعبدوا بن گیا ہے. جیسے اوبدا اوبدو فعل امر ہو گیا. ربکم تمہارا رب، مضاف مضاف الیہ ہے. الذی اسم موصول ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو. جی، اس میں دو دیکھ لیجئے. ایک آپ نے کہا کہ یہ تعبدو سے بنا ہے، یہ تعبدونا سے بنا ہے. تیسرا سیگا یعنی مضارع کا نواں سیگا ہے، جمع جی مذکر حاضر کا سیگا. تعبدونا تھا، اور جب آپ اس کو امر بنائیں گے تا ہٹا دیں گے اور اس کو مضموم کر دیں گے اور حمزہ لگا دیں گے، تو اصل میں یہ تھا او بدو، حمزہ پر پیش ہے، اور ملانے کے لیے جو ہے وہ ناسو بدو ہو گیا. پھر آپ نے ترجمہ کیا اے لوگوں عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، اس رب کی جو تمہارا رب ہے. تو اصل میں یہاں تو یہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو او بدو تم سب عبادت کرو ربکم اپنے رب کی. یہاں پہ جو تمہارا رب ہے وہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، وہ باہم ترجمہ تو ہوتا ہے، مگر گرامیٹیکل کریں تو اس میں ترجمہ یہی ہوگا کہ اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم بنایا پیدا کیا تم سب کو. تو ربکم مفعول ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں، جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ عموماً امر کے بعد جو ہے وہ مفعول آتا ہے. یہاں ربا مفعول ہے اوبدو کا، اور اس میں پوشیدہ فاعل جو ہے وہ انتم موجود ہے. الذی خلقکم میں الذی فاعل ہے، خلق جو ہے وہ فعل ہے، اور کم جو ہے وہ مفعول ہے. تو اوبدو امر کا تیسرا سیگا ہے، ویسے یہ نواں سیگا ہے جمع مذکر حاضر کا. تو ہم سے جب امر کا سیگا پوچھا جائے گا تو ہم تو وہی ترتیب سے بتائیں گے کہ جمع مذکر حاضر ہے، یا جو بھی ہے، جو یعنی ترتیب سے جو چلتا ہے وہ بتائیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ امر کا تیسرا سیگا، بلکہ یہ بتا دیں گے کہ یہ جمع مذکر حاضر ہے، یا جو بھی اس سیگا موجود ہو حاضر میں سے کوئی بھی ایک سیگا ہو. جناب، اور کوئی صاحب چوتھے کا ترجمہ کر دیں. رب جعل، رب جعل، یہ ربی جو ہے یہ بھی سمجھ لے کہ اے رب ہمارے، اجعل تھا یہ، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی ہم نے بات کی کہ وہ بنا دیا فعل امر. ہاذا بلدن، ہاذا اس میں اشارہ ہے، بلدن آمنن، تو اشارہ جس کی طرف سے جس کو کیا گیا اس کو منسوخ کر دیا گیا، بلدن آمنن، یہ امن والا ہے. رب جعل ھذا بلدن آمنن، اے اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا. اچھا، بس یہیں رک جائیں، ورزق، یہیں رک جائیں بس. اس میں اے رب کیسے آ گیا؟ یہ ربی سے نکل رہا ہے، ربی سے نکل رہا یہ ہے. میرے رب، ربی میرا رب نہیں، ربی یا اس میں وہ رب جعل. اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ تھا یا ربی، ہاں جی، اے میرے رب.
یا ربی اے میرے رب. اب یہاں پر نہ یا لکھا ہوا ہے اور نہ یا متکلم ہے، تو یہ جو ربی کے جو نیچے زیر ہے نا، اصل میں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے آگے یا متکلم ہے. جی تو اے میرے رب. دوسرا ہے اجعل، آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ تو بنا اس شہر کو امن والا، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی اور آپ نے کہا کہ بلدن نصب میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس کو وہ اس پہ کام ہو رہا ہے نا، بلدن آمنن، اس پر کام اس ہو کو رہا ہے. اس کو بنانا جا رہا ہے نا، اس کے اوپر کام یہ ہو رہا ہے تو مفعول مفعول ہو گیا. جی جی، جو ہے وہ اس کو اس ترجمے کو ہم تھوڑا سا یوز کر لیتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو بنا ہاذا اس کو. اے ہمارے رب، اے میرے رب تو بنا اس کو. اب کیا بنا؟ امن والا شہر. ہاں اصل جی میں جی اگر بالکل ہم کہیں گے صحیح. نا کہ اس شہر کو امن والا، اس شہر سے مراد یہ کہ پھر ہم اس کو کہہ رہے ہیں حاضل بلدا، اس شہر کو. اچھا یہ اصل میں مرکب اشاری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس میں اشارہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے، یعنی مبتدا اور خبر ہے. تو اے میرے رب تو بنا اسے امن والا شہر. تو یعنی اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ یہ دو مفعول ہو گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلدن آمنن جو ہے وہ حاضہ کا حال بن کر آ گیا. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، بدل بھی وہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال حاضہ الگ ہے، بلدن آمنن جو ہے وہ الگ ہے. اے میرے رب تو بنا اس کو یا اسے امن والا شہر. جی آگے اب آیت کو پورا کر لیں. اب یہ اگلا جملہ ہے یہ ورزق اہلہ من الثمرات، یعنی یہ اور تو رزق دے اس کے رہنے والوں کو، یعنی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو. یہ بلدہ کی طرف ان کی ضمیر جا رہی ہے. تو دے ورزق اہلہ من الثمرات، یعنی پھلوں میں سے، من الثمرات، اور یہ تو دے ارزق ہے. رزق اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے. صحیح ہے. اور تو عطا کر، رضا کا یرزقو کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا. اور تو عطا کر، یہ ساتواں صیغہ ہے ترزقو. اور امر جب ہم بنا دیں گے تو یہ ارزق بن جائے گا، نہیں حمزہ پر پیش آ جائے گا کیونکہ عین کلمے پر پیش ہے. اور تو عطا کر اہلہو، اہلہو جو ہے امر بن گیا اور منصوب ہو گیا، اس لیے مفعول ہے یہ ارزق کا. تو اہلہو اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے. اور تو عطا کر اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے. من الثمرات جو ہے وہ مرکب جاری ہے اور متعلق فعل ہے. تو اے میرے رب بنا اس کو امن والا شہر، اور تو عطا کر اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے. اچھا جناب، کوئی اور صاحب 5ویں آیت کا ترجمہ کر دیں. یا مریم قلتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یا مریم جیسے ہے ندا، حرف ندا ہے. مریم آگے اس کا فعل ہے. یہ تھا وہ قنوتی بن گیا. یہ کاف نون تا اس کا مادہ ہے. تو یہ چوتھا صیغہ ہے امر کا. لی ربی کے اپنے رب کے لیے، واسجدی اور سجدہ کر، وارکائی کے سارا وہ چوتھے صیغے کی وجہ سے سارا یہ آ رہا ہے مونس والا، بار راکین رکوع کرنے والے کے ساتھ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جناب. چونکہ مؤنث سے خطاب ہے تو امر کے جو صیغے ہیں واحد مؤنث حاضر کے صیغے ہیں. اقنوتی جو ہے وہ تقنوتینہ تھا، اور اس جی جدی جو ہے وہ تسجدینہ تھا، اور ارکعی جو ہے وہ ترکعینہ تھا. تو یہ تھا اقنوتی کیونکہ عین کلمے پر پیش ہے، اس جدی کیونکہ عین کلمے پر پیش ہے، اور ارکعی کیونکہ عین کلمے پر زیر ہے. اور دونوں جو ہیں وہ جیسے آپ نے کہا امر کے چوتھے صیغے ہیں. ترتیب میں یہ 10ویں صیغے ہیں واحد مؤنث حاضر کے، کیونکہ مؤنث سے خطاب ہے. تو اے مریم جیسے آپ نے کہا کہ عبادت کر اپنے رب کی، بندگی کر اپنے رب کی، اور تو سجدہ کر اور تو رکوع کر. مع الراکعین مرکب جاری ہے، متعلق فعل ہے.
رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو 3 امر کے سیغے ہو گئے، اخنوتی، اسجدی اور ارکعی. جی چھٹے کا ترجمہ، اذهب بکتابی ھذا. اذهب، جی سر، اذهب بکتابی ھذا. اذهب جو ہے وہ فعل امر کا جو ہے وہ پہلا صیغہ بنتا ہے یا ساتواں صیغہ متکلم کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ٹوٹل ساتواں. اذهب یہ بن گیا، یہ تذهب، تذهبو سے اذهب بنا ہے امر کی وجہ سے. تو جا، بی کتابی، بی کی وجہ سے کتاب، کتاب جو ہے وہ جو ہونا چاہیے مجرور، اور یہ یا متکلم جو ہے نا وہ اس کو اس کی ضمیر کے طور پہ آ رہا ہے میری کتاب کے ساتھ. ہاذا اس، یعنی یہ کتاب، تو تم میری اس کتاب کے ساتھ جاؤ. یہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے کہ تم جاؤ میری اس کتاب کے ساتھ، تو یہ میری اس کتاب کو ذرا تجزیہ کر دیں گے؟ بکتابی ھذا یہ کیا ہے؟ بی کتاب، بی کتابی جو ہے نا، اگر یا متکلم، یا ضمیر جو ہے اس کو ہٹا کے اگر دیکھیں تو کتابی جو ہے وہ ایک مجرور ہوا ہے بی کی وجہ سے، تو یہ تو ایک مرکب جاری ہوا. جبکہ یا متکلم جو ہے نا وہ اس میں ضمیر کے طور پہ آ رہا ہے کہ میری کتاب کے ساتھ. تو ہاذا جو ہے وہ اس، یعنی یہ اچھا میں دیکھیں، تو اتنی کر. جی جی صحیح ہے. جی مرکب اشاری کا ہم نے تیسرا چیپٹر پڑھا تھا. مرکب اشاری جی کے سر، تیسرے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی کے بعد اگر اس میں اشارہ آ جائے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے سبورۃ المدرستی، مدرسے کا بلیک بورڈ، یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم نے کہا تھا اگر اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے تو اس کا اشارہ ہوتا ہے مضاف کی طرف. اگر اس میں اشارہ پہلے آ جائے تو جملہ بن جاتا ہے. اگر اس میں اشارہ درمیان میں آ جائے تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر آخر میں آ جائے تو اس کا اشارہ مضاف کی طرف ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری کے تیسرے سبق میں، دیکھ لیجئے گا اس کو. تو کتاب مضاف ہے، یا متکلم جی سر. مضاف الیہ، یہ اصل میں مرکب اضافی بنا رہا ہے کتابی، میری کتاب، اور بی کی وجہ سے مضاف جو ہے وہ جر میں آ گیا. تو کتابی بی کو اگر چھوڑتے ہیں تو کتابی میں کتاب جو ہے مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، اور حاضہ جو ہے وہ مرکب اضافی کے بعد آیا. جب مرکب اضافی کے بعد اس میں اشارہ آتا ہے تو اس کا اشارہ مضاف کی طرف ہوتا ہے. تو پہلے جی تو یہ مطلب کتاب کی طرف کر رہا ہوں. جی جی، تو کتابی کا ترجمہ تو ہو گیا میری کتاب، اور کتابی حاضہ میری یہ کتاب. تو یہ مرکب اضافی ہے کتابی حاضہ. اذهب جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ امر کا پہلا، اور ترتیب سے یہ 7واں صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. یہ تذهبو تھا، تو ایک مذکر جاتا ہے جائے گا، اور جب اس کو امر بنائے گا تو یہ اذهب ہو گیا، تو جا میری اس کتاب کے ساتھ. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کوئی کر دیں. یہ جو حرف ندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان یا اے مطمئن نفس. ارجعی، یہ پھر وہی بات آ گئی، یہ جو ہم نے فعل امر بنایا کہ ارجعی، تو رجوع کر یا تو چل، الی ربی کی، تیرے رب کی طرف، یعنی وہ اپنے رب کی طرف ہی ہوگا اردو میں، تیرے رب کی طرف، الی ربی کی، تیرے رب کی طرف. تو یہ مرکب اضافی بھی ہو گیا یہاں پہ ربی کی. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ، یا پھر اپنے رب کی طرف کہا جا سکتا ہے. صحیح ہے جناب. تو چونکہ النفس مؤنث ہے اس لیے اس کو پکارنے کے لیے ایتھا آ گیا. نفس چونکہ مؤنث ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ مطمئنہ تو مؤنث آئی ہے، اور نفس چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے جو امر کا صیغہ آیا ہے وہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے. یہ ارجعی یا یہ ترجعینہ تھا، 10واں صیغہ واحد مؤنث حاضر کا، اور علام جب اس کو امر بنایا تو یہ ارجعی ہو گیا، یعنی حمزہ پہ زیر ہے یہاں پر. تو اے مطمئن نفس، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف. کی بھی جو ہے وہ بھی مؤنث کے مناسبت سے کی آیا ہے، ورنہ تو کہا آتا ہے.
تو یہاں مونس کے حساب سے ایتھا بھی آیا ہے، مطمئنتو بھی آیا ہے، ارجعی بھی آ گیا ہے، اور کی ربی کی میں جو کی ہے وہ بھی آ گیا، اے مطمئن نفس تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ اچھا، اب یہ ان آیات میں جو ہم نے امر بنائے ہیں یا اور بھی جو الفاظ ہیں ان کو الگ سے بھی پوچھا گیا کہ یہ جو جملوں کے جو یہ درج ذیل الفاظ ہیں ان کی اعرابی حالت بیان کریں، نیز اس کی وجہ بھی بتائیں۔ تو اوپر کی آیات سے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وجلس اصل میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، تو اعرابی حالت کیا ہو گئی کہ وجلس کی اعرابی حالت کیا ہو گئی کہ یہ مجزوم ہے، رفع نصب اور جزم فعل میں تو یہ تین یہ ہو گئے، مجزوم ہے جی مجزوم ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا بیان کریں گے کہ یہ باوجہ امر یا فعل امر۔ تو وجلس ہم نے دیکھا کہ یہ حالت جزم میں ہے، اور اس کی جزم میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ امر ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ اسی طرح اوپر والی آیت سے اس کو دیکھیں تو فش ربی اصل میں فش رب ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ امر ہے اور مجزوم ہے، یعنی کہ یہ یہاں بھی یہی ہے کہ اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ مجزوم ہے، اور مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ امر ہے۔ تو یہ فش ربی دراصل اشرب تھا، تو یہ مجزوم ہے بوجہ امر، دونوں پہلے اور لیکن دوسرا۔ اس کے بعد نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے دیا گیا جی جی، ملانے کے لیے، اسی لیے انہوں نے کہا نا مذکورہ والا جملوں کے درج ذیل الفاظ۔ ہے۔ تو ہم جب اوپر کی آیات میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ فش ربی یہ ملانے کے لیے لکھا گیا، یہ فصل نے اشرب تھا نا، یہ تو سکون تھا، یہاں پہ اشرب تھا، ملانے کے لیے جو ہے وہ زیر لگایا گیا، کیونکہ آگے جو الکہوتہ ہے اس کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یعنی یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے ملا کر پڑھا جائے۔ تو اگر حمزۃ الوصلی ہے اور پچھلا والا یعنی ما قبل ساکن ہے تو اس کو پھر ملا دیا جاتا ہے، عموماً زیر سے ملایا جاتا ہے۔ تو ہم تو اوپر کی آیات سے اس کو دیکھ رہے ہیں، فشربی جو ہے وہ اشرب ہے اور امر کا صیغہ ہے، یعنی ہم لکھیں گے کہ اعرابی حالت جو ہے وہ جزم ہے، اور وجہ کیا ہے امر، بوجہ امر جو ہے یہ حالت جزم میں آیا ہے۔ اسی طرح یہ جو تیسرا پوچھا گیا ہے الکہوتہ، الکہوتہ کو بھی ہم اوپر کی آیات سے دیکھیں، فشرب الکہوتہ، جب ہم سے تجزیہ ہم کر رہے تھے فشرب الکہوتہ تو یہ تجزیہ ہوا تھا کہ اشرب امر ہے اور اس کے اندر فاعل انتا ہے، اور الکہوتہ مفعول ہے، اشرب کا جو مفعول ہے وہ الکہوتہ ہے، اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ تو پھر ہم الکہوتہ کا اوپر کے اصل میں اوپر کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے، تو الکہوتہ جو ہے وہ اعرابی حالت کیا ہے کہ یہ منصوب ہے یا حالت نصب میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مفعول ہے، مشغول ہے مفعول ہے، یہ مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اب ہم جو مفعول پڑھتے ہیں نا، مفعول 5 طرح کے ہوتے ہیں، تو ہم جسے اس وقت مفعول پڑھ رہے ہیں اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے مفعول بہی۔ پھر اوپر سے بھی اگر کنیکٹ کریں تو اقرا جو ہے وہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے کہ یہ مجزوم ہے، اور مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ امر ہے۔ تو امر کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ مجزوم ہوتی ہے، یعنی کہ حالت جزم ہوتی ہے۔ تو اقرا کی اعرابی حالت مجزوم ہے جیسے کہ پہلی اور دوسرے کی تھی، اور وجہ کیا ہے کہ یہ وجہ امر ہے۔ اسی طرح اوپر سے ہم کنیکٹ کریں تو لیاسما، ہم نے اس کو لیاسما دیکھا تھا کہ یا احمد احمد اقرا شیئا من القرآن، تو پڑھ کچھ قرآن میں سے، لیاسما تاکہ میں سنوں، قرات کا تمہاری قرات۔ لیاسما میں ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ اسمعو تھا، 13واں صیغہ تھا واحد متکلم کا، لام کئی نے اس کو منسوب کر دیا، لیاسما ہو گیا تاکہ میں سنوں، تاکہ میں سنوں۔ تو اب اس کی اعرابی حالت کی ہو گئی کہ یہ منصوب ہے، اور وجہ کیا ہے لام کئی، لام کئی جو ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ تو اب دیکھیں تیسرا اور پانچواں، تیسرے میں بھی منصوب ہے، پانچواں بھی منصوب ہے، فرق کیا ہے؟ تیسرا جو ہے وہ اسم ہے، تو ہم نے اسم کی وجہ بیان کی کہ یہ مفعول بن کر آ رہا ہے، یعنی مفعول بھی بن کر آ رہا ہے، اور پانچواں فعل ہے، فعل منصوب ہے، تو ہم فعل کے منصوب کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لام کئی ہے۔ لام کئی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ۔ اسی طرح چھٹا ہے قراتکا، قراتکا جو ہے وہ بھی 2 میں سے آیا ہے، لیاسمع قراتکا تاکہ میں سنوں تمہاری قرات۔ تو قراتکا جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، اور اس کے نصب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ مفعول ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ منصوب ہے اور بوجہ مفعول، مفعول بھی منصوب، جیسے کہ تیسرا کا ہم نے لکھا ہوا ہے منصوب ہے، اور وجہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصب میں آ گئے۔ اسی طرح 7واں ہے بلدن آمنن، ہم نے دیکھا تھا کہ بنا اس کو امن والا شہر، تو یہ بھی منصوب ہے، اور یہاں بھی ہم وجہ جو ہے فی الحال ابھی ہم مفعول ہی لکھ رہے ہیں، یعنی مفعول بھی ہے۔ اس کو کس کو کیا بنا؟
تو اس کو بنا امن والا شہر، تو منصوب ہے اور وجہ جو ہے وہ اس کی مفعول ہے۔ اسی طرح ورزق، وا ارزق ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 7واں صیغہ ہے ترزقو، تو ایک مذکر عطا کرتا ہے، عطا کرے گا۔ اس کو جب امر بنائیں گے تو یہ ارزق بن جائے گا، تو ایک مذکر عطا کر، اور واو کے ساتھ چونکہ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس کا حمزۃ الوصل کا جو حرکت ہے وہ گر گیا، اور اب ملا کر پڑھ رہے ہیں ورزق، اس کی وجہ وہی مظلوم ہے، یعنی اعرابی حالت جو ہے مظلوم ہے، اور وجہ کیا ہے؟ بوجہ امر ہونے کی وجہ سے یہ مظلوم ہو گیا۔ اسی طرح وسجودی، جیسے ہم نے یا مریم کا پڑھا تھا، وسجودی یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یعنی یہ بھی مظلوم ہے، اور وجہ کیا ہے کہ یہ امر ہے۔ یہ تسجدینہ تھا 10واں صیغہ واحد مؤنث حاضر کا، تو ایک مؤنث سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرے گی، اس کا امر بنایا، اور یہ اسجودی بن گیا، کیونکہ عین کلمے پر پیش ہے، حمزہ پہ پیش لگا دیا، اور ملا کے جب پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل کی حرکت جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو یہ وسجودی ہو گیا، تو یہ مظلوم ہے بوجہ امر کے۔ اور الرکعینہ، یہ ویسے تو نصب و جر دونوں ہو سکتے ہیں، مگر چونکہ اوپر والی آیات سے اس کو کنیکٹ کریں گے تو ورکعی مع الراکعین، مع الراکعین، ماں جو ہے وہ حرف جار ہے، اس کے ساتھ، یا اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، ظرف بھی ہے ہو سکتا ہے، اور یہ اپنے بعد آنے والے کو حالت جر میں لے آتا ہے، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ حالت جر میں، یعنی یہ مجرور ہے، اسم تو مجزوم نہیں ہوتا، مجرور ہوتا ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اچھا جی، اب پہلی آیت ہے رب اشرح لی صدری، ربی الگ ہے اور یہ اشراح امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہاں بھی یہی ہے، ربی اصل میں یا ربی تھا، اے میرے رب، اشراح کھول دیجئے، وہی مادہ ہے شین را اور ہا، اور امر کا پہلا، ویسے ترتیب میں 7واں صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اے میرے رب تو کھول دیجئے، لیے میرے لیے، صدری میرا سینہ، یہ صدرن اور یا متکلم تھا، مرکب اضافی بن گیا، صدری میرا سینہ، اور ربی اے میرے رب، اشراح کھول دیجئے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ۔ صدری میں جو راہ پہ زیر آ رہا ہے اس کی وجہ تو یا متکلم ہے، یا متکلم اپنے مضاف کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس پر زیر لگ جائے، مگر اعرابی حالت اس کی زیر کی وجہ سے جر نہیں ہے، تو اعرابی حالت اس کی نصب ہے، نصب ہونے کی وجہ کیا کہ یہ اشراح کا مفعول ہے، اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو ویسے کیونکہ ترجمہ کیا ہے کہ کس کو کھول، میرے سینے کو کھول، تو سینے پر چونکہ کام ہو رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہے، اور یہ یہاں ویسے تو نصب ہے، گو کہ یا متکلم کی وجہ سے اس پر زیر لگ گئی ہے، اور لی جو ہے وہ مرکب جاری ہے، اس لیے متعلق خبر ہے، متعلق خبر اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ربی سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ میں اگر مرکب جاری آ جائے تو وہ متعلق خبر ہو جاتا ہے، تو اے میرے رب کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ، مفعول ہے مگر یا متکلم کی وجہ سے اس پہ زیر لگ گیا ہے۔ اسی طرح اذهبا، یہ پہلی بار یہ صیغہ آیا ہے امر کا، یہ اصل میں تذهبانی تھا، یہ 8واں صیغہ ہے، تم تمام مذکر جاتے ہو جاؤ گے، مؤنث کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، 11واں بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمیں یہاں پتہ ہے اس کانٹیکس کے حساب سے کہ یہ جو ہے وہ 8واں صیغہ ہے، تذهبانی، تم دو مذکر جاتے ہو جاؤ گے، اس کا امر بنایا، علامت مضارع تا ہٹا دی، زال پہ سکون ہے تو حمزہ پر زیر لگا دیا کیونکہ عین کلمے پر زبر ہے، اور یہ مظلوم ہو گیا بعد میں، تو اذهبا، تم دو مذکر جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، الی فرعون جو ہے مرکب جاری ہے، تو تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، اذهبا امر کا دوسرا، ترتیب میں یہ 8واں صیغہ ہے، مثنی مذکر حاضر کا، مادہ وہی زال ہا آبا، اور انتما اس کے اندر فاعل پوشیدہ ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے ون سرو، یہ واو الف ہمیں بتا دیا کہ یہ اصل میں تھا تن سرونا، واو الف جو ہے وہ ہمیں آسانی کر دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تن سرونا تھا، اور جب اس کو امر بنا دیا یعنی علامت مضارع ہٹا دیا اور حمزہ پہ پیش لگا دیا، اس کی وجہ یہ کہ عین کلمے پر پیش ہے، تو یہ اصل میں تھا وا انصرو، تنصرونا سے انصرو بن گیا، اور تم سب مذکر مدد کرو، اور تم سب مدد کرو، آلہتکم، آلہتکم جیسے میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ امر کے بعد عموماً مفعول آتا ہے،
تو आलिहतकुम मुरकब इजाफी है, तुम सबके माबूदों को, और तुम सब मदद करो तुम सबके माबूदों को, यानी कि अपने माबूदों को, और तुम मदद करो अपने माबूदों को। आलिहता के नसब होने की वजह यही है कि ये अमर के साथ आया है, और अमर के बाद जो है वो मफूल आता है, तो आलिहता मफूल हो गया। चौथी आयत है वस्कुरु स्मल्लाहि अलैहि। वस्कुरु जो है ये असल में उस्कुरु है, और ये तस्कुरूना था, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, नवा सीगा है ये। तस्कुरूना था, और जब इसको अमर बनाते हैं तो ये उस्कुरु हो जाता है, और जब माँ कबल से मिलाकर पढ़ते हैं तो हमजतुल वसल जो है वो पढ़ने में नहीं आता। और तुम सब नाम जिक्र करो, तुम सब लो नाम अल्लाह का उस पर। तो हमने कल पढ़ा था कि अमर के साथ जो है वो मफूल आता है अमूमन, तो ये मफूल आया है। और इस्मुल्लाही ये मुरकब इजाफी है और ये मफूल है, इसीलिए मुज़ाफ जो है वो हालत नसब में है। और तुम सब नाम लो अल्लाह का उस पर, या तुम सब जिक्र करो अल्लाह का नाम उस पर। तो इस्मुल्लाही में जो इस्मा जो है ये मुज़ाफ है, और ये मफूल है इसलिए हालत नसब में है। इसी तरह पांचवी आयत है रब्बी इजअल ली आया। रब्बी असल में या मुतकल्लिम के साथ है, और इससे पहले उर्फ निदा या है, यानी इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये रा या रब्बी है। तो ए मेरे रब, इजअल, इजअल असल में तजअलू था, सातवां सीगा था वाहिद मुजक्कर हाजिर का, और जब इसको अमर बनाते हैं तो ये इजअल हो गया, क्योंकि ऐन कलमे पर ज़बर है तो हमज़ा पर ज़ेर आ जाएगी, और मिला के पढ़ते हैं तो हमज़तुल वसल पढ़ने में नहीं आता। अलग अलग करेंगे तो रब्बी इजअल, और मिलाकर पढ़ेंगे तो रब्बी इजअल। तो ए मेरे रब, बना ली मेरे लिए, आयतन कोई निशानी। ए मेरे रब, बना मेरे लिए कोई निशानी। आयतन मफूल है, इसीलिए हालत नसब में है, और नकरा है, इसलिए हम तर्जुमा कर रहे हैं कोई भी निशानी। नकरा का फ़ायदा यही होता है कि ये इसमें अमूमियत होती है। तो ए मेरे रब, बना मेरे लिए कोई निशानी। फिर है फस अलू हुन्ना, ये इस पे जो है वो हमज़ा पे ज़बर है, तो इस अलू हुन्ना हो गया, और ये मिला के पढ़ लिया तो फस अलू हुन्ना। और चूँकि इस पे फ़ा के साथ मिलाया तो यहाँ पर हमज़ा भी अमर कब जो है वो नहीं आया, वालों का हमज़तुल वसल जो है वो लिखने में भी नहीं आता। तो बस तुम सब सवाल करो हुन्ना, ये असल में तसअलूना था, जमा मुज़क्कर हाजिर का, यानी कि नवासी का था, और जब इसको अमर बनाते हैं तो ये उसलू हो जाता है। इसका मादा जो है वो सीन, हमज़ा और लाम है। तो फसलू हुन्ना, बस तुम सब सवाल करो उनसे, बस तुम सब मुज़क्कर सवाल करो उन ख़वातीन से। हुन्ना जो है ये मफूल हो गया, सवाल किससे करना है, उन ख़वातीन से। तो ये जो ज़मीर मुत्तसिल है, और जब ये फ़ेल के साथ आता है तो ये मफूल बनकर आता है, मफूली ज़मीर कहलाता है ये। तो बस तुम सवाल करो उन सब से, बस तुम सब मुज़क्कर सवाल करो उन सब ख़वातीन से। मिन वराइन हिजाबिन, वरा ये ज़र्फ़ है, हम पढ़ चुके हैं कि ज़र्फ़ जगह या वक्त बताते हैं, अमूमन मुज़ाफ़ बनकर आते हैं, और मुज़ाफ़ की सूरत में ये हालत नसब में होते हैं, जैसे ताहता, फ़ौका, अमामा, खल्फा, इंदा, बादा, ये सारे ज़र्फ़ हैं। तो वरा ये भी ज़र्फ़ है, और असल में इसको होना था वरा हिजाबिन, हिजाब के पीछे से। अगर मिन आ गया तो मिन ने मुज़ाफ़ को मजरूर कर दिया, मिन वराइन हिजाबिन, पर्दे के पीछे से। बस तुम सब सवाल करो उनसे पर्दे के पीछे से। जी, सातवीं आयत का कोई तर्जुमा कर दें तज़किये के साथ। रब्बना वाबस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे रब बबूस फरमा उनमें एक रसूल उन्हीं में से। रब्बना है, ऐ हमारे रब निदा है, वाबस पहला सीगा है अमर का, या सातवां कह रहे हैं, वैसे या बासु ताबासु था, उससे वापस बन गया। फीहिम उनमें है रसूल मिनहुम, रसूल उन में से। वापस का इबस का मफूल क्या है इसके अंदर? वापस में मफूल है फीहिम है रसूलन, ये रसूलन रसूलन। मफूल है, रसूलन मफूल जी है, जी इसलिए ये हालत नसब में।
جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے. تو اگر دو طریقے سے مفعول دیکھیں گے، اگر ہمیں ترجمہ آتا ہو اگر، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فعل ہے اس فعل کا اثر کس پر ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو بھیج، یہ بھیج کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ رسول پہ ہو رہا ہے. تو بھیج ایک رسول. اور اگر گرامر سے دیکھیں تو رسولن یہاں پہ مفعول منصوب ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے پہچان لیا کہ یہ مفعول ہے. جزاک اللہ. 8ویں کا ترجمہ کوئی صاف کر دیں ترکیب کے ساتھ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو شرون بھی مجہول کا صیغہ ہے. وَاعْلَمُوا تعلمون سے ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے، یہ امر حاضر کا جمع ہے. وَاعْلَمُوا اعلموا سے تعلمون سے تھا، یہ اعلموا پھر وَاعْلَمُوا بن گیا. ٹھیک ہے جی. تعلمون تھا نوا صیغہ جمع مذکر حاضر کا، اس کو جب امر بنائیں گے تو اعلموا ہو جائے گا، ملا کر پڑھیں گے تو وَاعْلَمُوا، حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور تم سب جان لو کہ بے شک تم سب الیہ اس کی طرف تو شرونا جمع کیے جاؤ گے. تو شرونا جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ مجہول ہے، اور یہ بھی نوا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تو اعلموا بھی جمع مذکر حاضر ہے، اور تو شرونا بھی جو ہے وہ جمع مذکر حاضر ہے. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. جی ارکعوا بھی جمع کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ ہے. واسجدوا بھی وہی ہے، یعنی رکوع کرو، سجدہ کرو، اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے جمع کا. ربکم چونکہ اس کا اثر رب کے اوپر پڑ رہا ہے تو وہ ربا ہو گیا نا، اور کم پھر پیچھے پلٹ رہی ہے جو کہ یہ ارکعوا اور واسجدوا کرنے والے ان کی طرف. صحیح ہے ماشاء اللہ جناب. ارکعوا واسجدوا واعبدوا تینوں نوے صیغے ہیں جمع مذکر حاضر کے، امر کے تیسرے ہیں. یہ ترکعونا تھا، تسجدونا تھا، اور تعبدونا تھا. امر ہم نے بنا دیا تو ارکعوا واسجدوا اور واعبدوا. اور یہ اصل میں اسجدوا ہے اور اوبدوا ہے، کیونکہ دونوں کے عین کلمے پر پیش ہے. تو تم سب رکوع کرو اور تم سب سجدہ کرو اور تم سب عبادت کرو ربکم اپنے رب کی. ربا مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آیا ہے. جی 10ویں آیت ان اللہ ربی. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. اس میں فاعبدو ہے، صیغہ ہے جمع کا. وہ بدو سے تعبدون سے وہ بدو، یہ بن گیا فاعبدو. بس اب ہم سے اگر پوچھا جائے ٹیسٹ میں کہ فَاعْبُدُوهُ میں امر کا صیغہ کیا ہے، یا اس آیت میں امر کا صیغہ کیا ہے، تو ہم پھر اوبدو لکھیں گے. فا ساتھ ہٹا دیں گے، اوبدو اوبدو لکھیں گے. اور یہ اصل میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعبدونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نوا صیغہ ہے، اور امر بنائیں گے تو یہ اوبدو ہو جائے گا، اور فا کے ساتھ ملایا تو فَاعْبُدُو. تو بے شک اللہ میرا رب اور تم سب کا رب ہے، بس تم سب عبادت کرو اس کی. ہو جو ہے وہ لفظ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. ھذا صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس میں جو امر کا صیغہ ہے وہ اوبدو ہے. 11ویں میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس میں امر کے دو صیغے ہیں، اغفر اور ارحم. یہ اصل میں تغفرو تھا اور ترحمو تھا، ساتواں صیغے، دونوں ساتویں صیغے واحد مذکر حاضر کے. اور ربی اصل میں یا ربی ہے. تو اے میرے رب معاف کر دیجئے اور رحم کیجئے. وَأَنْتَ خیر الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. خیر الراحمین مرکب اضافی ہے. راحمون کی جمع ہے راحمونا، راحمینہ، راحمینہ، رحم کرنے والا اس کی جمع ہے راحمینہ. حالت جر میں اس لیے آیا کہ یہ مضاف الیہ ہے. اور خیرو جو ہے وہ اپنے معنوں میں سب سے زیادہ بھی رکھتا ہے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، یا آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب اغفر ورحم، اے میرے رب معاف کر دیجئے اور رحم کیجئے. واو کا ترجمہ اگر واو حالیہ لیں، بعض مرتبہ واو حالیہ بھی آ جاتا ہے، تو ہم حالیہ کا ترجمہ اس طرح بھی لے لیتے ہیں، اس حال میں کہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں.
اے میرے رب معاف کر دیجئے اور رحم کر دیجئے اس حال میں کہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ خیر الراحمین جو ہے مرکب اضافی ہے۔ یا قومی ادخلوا الارض، اس کا کوئی ترجمہ کر دیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس میں اے میری قوم داخل ہو جاؤ، ادخلوا جمع کا صیغہ ہے مذکر سب کے لیے، تدخلون تھا امر کا امر کا صیغہ ہے جی۔ اور تو اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے۔ یہ ارض المقدسۃ التی، یہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا نصب میں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مفعول ہے۔ الارض المقدسہ جو ہے مرکب توصیفی ہے اور یہ ادخلو کا مفعول ہے، اور یا قومی اصل میں میم کے بعد یا متکلم ہے، لکھا نہیں گیا ہے مگر میم کے نیچے زیر بتا رہا ہے کہ یہ یا متکلم اس کے ساتھ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اے میری قوم۔ ادخلو دراصل تدخلونا تھا، امر بنائیں گے تو ادخلو ہو جائے گا۔ الارض المقدسہ جو ہے یہ مفعول ہے اور مرکب توصیفی ہے، اے میری قوم تم سب داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں۔ التی جو، ابھی اس میں موصولہ ہے، اس میں موصولہ یہاں پر الذی کے بجائے التی مؤنث اس لیے آیا ہے کیونکہ الارض جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے الارض کی جو صفت آئی ہے وہ بھی مؤنث آئی ہے اور اس کے لیے جو اس میں موصول آیا ہے وہ بھی مؤنث آیا ہے۔ تو التی جو کتب اللہ لکھوں، جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ ادخلو ہے یہاں پر امر کا صیغہ، تدخلون تھا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، دال خا لام اس کا مادہ ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، کوئی صاحب کریں گے؟ جی قال فاخرج منها فإنك رجیم، کہا اس نے خود پاس نکل جائے اس میں سے، بے شک تو ہے دھتکارا ہوا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور لعنت ہے، بے شک لعنت ہے تم پر، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فیصلے کے دن۔ اس میں فاخرج ہے پہلا صیغہ اس کا، تاخرج تھا اس میں اخرج بنا، جب بلا فا کے ساتھ فخرج بن گیا۔ منہا اس میں سے ہے فائنہ کر جی، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جناب۔ اس نے کہا بس تم نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تم دھتکارے ہوئے ہو، وإن علیک اللعنۃ، اور بے شک تم پر لعنت ہے، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک، علیک اللعنۃ، تم پر لعنت ہے۔ تو یہ اخرج ہے، امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، اصل میں یہ تخرجو تھا اور جب اس کو امر بناتے ہیں تو اخرج ہو جاتا ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ خا را اور جیم ہے۔ اسی طرح امر کا جو صیغہ آیا وہ 14ویں آیت میں بھی آیا ہے، اکتب، یہ تکتبو تھا، واحد مذکر حاضر جی کا صیغہ تھا، آپ کر دیجئے۔ وقتب یعنی اکتب تھا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لنا واسطے ہمارے، فی ہذہ دنیا، اس دنیا کے اندر، حسنا حسنا یعنی اچھی بات، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ تو یہ مرکب جاری بھی ہے، وفی الآخرہ تو مرکب جاری بن گیا۔ جی اکتب اور تھا امر کا صیغہ ہے، اور تکتبو تھا، اور کاف تا با اس کا مادہ ہے، اور لکھ دیجئے، جی اور آپ لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنات اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی۔ اکتب کا جو یہاں مفعول ہے وہ حسنتن ہے، اسی لیے یہ حالت نصب میں آیا ہے۔ اور بالکل صحیح۔ 15ویں میں افتح امر کا صیغہ ہے، یہ تفتحو تھا، جب امر بنائیں گے تو افتح ہو جائے گا، اے ہمارے رب، یہ یا رب بنا تھا، یا لکھا ہوا نہیں ہے تو رب بنا، اے ہمارے رب، افتح، فیصلہ فرما دیجئے۔ ویسے تو فتح یفتحو کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں مگر فیصلہ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ، تو اے ہمارے رب فیصلہ فرما دیجئے، بیننا و بین قومنا، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اگر یہاں بھی واو کا ترجمہ اگر حالیہ کریں، واو حالیہ، اس حال میں کہ آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر جو ہے وہ خیرو کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم۔ تو اے ہمارے رب آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے اور ہمارے درمیان، ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اس حال میں کہ آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ افتح تفتحو تھا، مادہ فا تا اور ہا ہے، اور افتح کا جو ہے وہ 7واں صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔